ان نعتوں کے سننے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے تخلقو بے اخلاق اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اس کے خلق کے رنگ میں رنگے جاؤ، تخلقو بے اخلاق اللہ۔ اور پھر فرمایا اتصفو بے اوصاف اللہ کے اوصاف سے متصف ہو جاؤ۔ اللہ ہزار عیب ہمارے دیکھتا ہے، مگر ہمارے عیب دیکھنے پہ فی الفور ہماری گریفت نہیں کرتا۔ خدائی اوصاف کے متصف ہو جاؤ۔ خدائی اوصاف کا متصف ہونا کیا ہے کہ عیب لوگوں کے دیکھو تو اس کے اوپر پردہ ڈالو تو تم ستار کے اسم کے مظہر ہو جاؤ گے۔ کسی سے غلطی ہو گئی تم معاف کر دو، تم اس کے غفار کے اسم کے متصف ہو جاؤ گے۔ لوگو ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ بخدا ہمارے اندر دوئی رہتی ہے، ہم ظاہر میں بڑے صوفی و صافی مگر اندر سے غلیظ ہوتے ہیں، اندر سے گندگی ہوتی ہے۔ کہیں حسد ہوتا ہے، کہیں بغض ہوتا ہے، کہیں عناد ہوتا ہے، کہیں کچھ۔ لوگوں سیدھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ یہ ملک مملکت خدا داد پاکستان یہ تمہاری توجہ چاہتا ہے، یہ آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی بھی اس ملک کو ضرورت ہے، آپ کے اتحاد کی بھی اس ملک کو ضرورت ہے، آپ کی محبت کی بھی اس ملک کو ضرورت ہے، آپ کے ایثار کی بھی اس ملک کو ضرورت ہے۔ وہ عوام ہو یا حکمران، اخلاص سب کے لیے واجب ہے۔ اور محبت اللہ سے، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تو خوبصورت انسان بنو گے، ورنہ مسجد میں اور ہوگے، باہر اور ہوگے، عدالت میں کچھ اور تمہارا رنگ ہوگا، باہر کچھ اور ہوگا، تم زیارت پہ گدی پہ کچھ اور ہوگے، باہر کچھ اور ہوگے۔ اندر اور باہر کا تضاد جس نے اس انسانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے من کے اور اپنے تن کو یکجا کر دو، اپنی سوچوں اور افکار اور نظریات کو محمد مصطفیٰ کی طرف موڑ دو، ایک ہو جاؤ، ایک بن جاؤ۔ رب کو رب مانتے ہو تو سچی طرح مانو، اس کی بات مانو۔ نبی کو نبی مانتے ہو تو جو نبی کہتے ہیں اس کو عمل میں لاؤ۔ اگر جو نبی فرماتے ہیں اس کو عمل میں نہ لائیں نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ یہ نعتیں سننا یہ آپ کے اندر ایک کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ اس کیفیت کو دوام دو گے، یہاں نبی کی نعت سنتے ہو، یہ کیفیت اگر دائمی ہو گئی تو نبی کا دیدار کرو گے۔ یہ کیفیت دائمی ہو جائے تو نبی کا دیدار ہوگا۔ یہ کیفیت جو یہاں پہ ہوتی ہے یہ اگر دائمی ہو جائے، اگر ہر وقت اسی طرح حضور کی بارگاہ میں رہو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سچائی کو قائم رکھو، جھوٹ اپنی زبان سے دور کر دو، جھوٹ اسے چھوڑ دو، بدی سے بچو، فرائض کی ادائیگی کرو، نبی کی سنت سے پیار بھی کرو اور اس نبی کی سنت کو اپناؤ بھی، استحباب کی طرف بھی بڑھو، لیکن حرام سے بھی بچو، جھوٹ اور غیبت سے بچو۔ ماں باپ کا احترام ضروری ہے، بھائیوں پہ ایثار ضروری ہے، اور ملاوٹ اس سے بچو، اس سے جان چھڑانا بھی ضروری ہے۔ اور لوگوں ہمارے اندر وہ ساری برائیاں جو رسول اللہ کو ناپسند ہیں ان سب کو چھوڑ دو، اور وہ ساری اچھائیاں جو میرے رب کو اور ہمارے رسول کو پسند ہیں ان کو اپنا لو۔ تمہارا ظاہر بھی مصطفیٰ کو اچھا لگے گا، تمہارا باطن بھی مصطفیٰ کو اچھا لگے گا، اور اگر ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو گیا تو مصطفیٰ کریم کی رحمت چھم چھم تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ پروردگار اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت تمہارے اوپر برسا دے گا، وہ تمہارے اوپر عطا کے دروازے کھول دے گا۔ لہذا درود پڑھو نبی پاک پہ، ذکر کرو پروردگار عالم کا، تلاوت کرو قرآن مقدس کی، پابندی یہ نماز اس کے طرف متوجہ ہو جاؤ،
زبان سے وہی کہو جو کرتے ہو اور وہ مت کہو جو نہیں کرتے۔ قول و فعل کا تضاد انسانی شخصیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ گناہ اگر انسان سے ہوئے تو کوئی ڈر نہیں ہے، چونکہ ہمارا کنسپٹ عیسائیت کا کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، مصطفیٰ کو یاد کرو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ تم رسول کے پاس ذہناً آ گئے تو تمہاری خطائیں معاف ہو گئی، تم میرے حبیب کے پاس قلباً آ گئے تو تمہاری خطائیں معاف ہو گئی، تم نے نبی کو یاد کر لیا تمہاری خطائیں معاف ہو گئی۔ بلکہ یہ ہے کہ اپنے عمل کو نبی کے ساتھ ملا لو، اور جن کا عمل بھی حضور سے مل گیا اور جن کی محبت بھی حضور سے مل گئی، یقیناً وہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے ہیں نہ جھک سکے ہیں، نہ وہ کسی کو ان کو خرید سکا ہے نہ خرید سکے گا، نہ ان کی بولی لگ سکی ہے نہ ان کی بولی لگ سکے گی، نہ انہیں کوئی بڑی طاقت خرید سکتی ہے نہ کوئی امیر طاقت خرید سکتی ہے نہ غریب طاقت خرید ہے۔ محمد مصطفیٰ کے غلام ہمیشہ خشک روٹیاں کھا کے، خشک چپاتیاں کھا کے، چٹائی پہ بیٹھ کے، زمین پہ رہتے ہوئے آسمانوں پہ حکومت کرتے آئے ہیں۔ چٹائیوں پہ بیٹھ پہ، زمین ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے جس کو لقمہ تر کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کا ضمیر بک جاتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے، اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ کے غلام نہ کبھی کسی کے ڈالر پہ پلے ہیں، نہ کسی کے ریال پہ پلے ہیں، نہ کسی کے پاؤنڈ پہ پلے ہیں۔ یہ غلامان محمد عربی خوش کھانے کے بعد اپنے ضمیر کو مدینے میں گروی رکھتے ہیں اور اپنے دل کو بغداد میں رکھتے ہیں اور اپنے عقل و قلب کو نجف میں رکھتے ہیں۔ توجہ دیجیے، جس کو خشک روٹی مرغے مسلم کا مزہ دے، یقیناً وہ نگاہ اٹھائے تو آسمان قہرآلود ہو جائے، وہ زبان سے بولے تو زلزلہ برپا ہو جائے، وہ دامن نچوڑے تو فرشتہ وضو کرے۔ حقیقت خدا ہے، رسول سے نسبت قائم کرو، اللہ کی بندگی کرو، نبی سے نسبت قائم کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ محبت اللہ اور رسول کی الگ الگ نہیں ہے، تمہیں جس سے محبت ہو جائے، ہاں اللہ کی محبت تیرا لباس چھین لے جائے گی اور نبی کی محبت تجھے وہ عبد الرؤوف رؤوفی جیسا بنا دے۔ نبی کی محبت میں تو کھائے گا بھی، پیے گا بھی، مزے بھی کرے گا، جسم بھی تیرا سلامت، جان بھی تیری سلامت، ایمان بھی تیری سلامت۔ لیکن خدا کی محبت میں تیرے چولے اتر جائیں گے، تیرا حلیہ خراب ہو جائے گا۔ لہذا نبی سے جڑا رہے، چونکہ نبی کا صدقہ بٹتا ہے کائنات میں۔ نبی سے جڑا رہے تو بھوکا بھی نہیں رہے گا، نبی سے جڑا رہے تو بے عزت بھی نہیں ہوگا، نبی سے جڑا رہے تو پیاسا بھی نہیں ہوگا، نبی سے جڑا رہے تو کوئی خرید بھی نہیں سکے گا، نبی سے جڑا رہے تو کوئی تیری بولی بھی نہیں لگا سکے گا۔ نبی ہماری عظمتوں کا مرکز ہے، نبی ہمارے پیار کا مرکز ہے، نبی ہماری عزت کا مرکز ہے، اولیاء ہمارے سر کے تاج ہیں، بغداد ہمارا میکدہ ہے۔ یہاں سے شراب بٹتی ہے اور یہ شراب عشق الہی ہے، جس میں پی کے جب انسان محو عبادت الہی ہوتا ہے، آسمان ایک نیا رنگ دکھاتا ہے، ایک نیا آہنگ دکھاتا ہے، ایک نئی گردش آتی ہے۔ غلامان محمد عربی کسی کو دیکھیں، نگاہ ڈالیں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ سو آؤ اللہ سے سچی محبت کرو اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو، اور رسول کی سچی محبت اتباع بھی لاتی ہے۔ قول اور فعل کو ایک کرو، نفاق کو ختم کرو۔ جس سے دشمنی ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جس سے دوستی ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ من حب للہ وابغض للہ